السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی: المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ساووا بین اولادکم فی العطیہ ولو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صل وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جب سے قصور میں پیش آنے والے زینب بیٹی کے واقعے کو میڈیا نے ہائی لائٹ کیا ہے، تب سے معاشرے میں دو طرح کی آوازیں مسلسل سامنے آ رہی ہیں. ایک تو سیکولر مائنڈ لبرل طبقہ جو ایک عرصے سے اس بات پر اصرار کر رہا تھا، اور ایک دفعہ انہوں نے اپنی کوشش کا آغاز بھی کیا اور ہائی کورٹ نے ایک فیصلے کے تحت اسے روک دیا. وہ یہ کہ تعلیمی اداروں میں جنسی تعلیم نصاب میں شامل کی جائے. دوسرا طبقہ عام مسلمانوں کا ہے، جن کو اس پر اصرار ہے، اور یہ اپنی جگہ صحیح اصرار ہے، کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو غفلت ہے اسے دور کیا جائے، اور اولاد کی تربیت کا فریضہ احسن انداز سے سر انجام دیا جائے. اولاد کے جیسے فرائض ہیں اور والدین کے حقوق ہیں، ان پر ہمارے ہاں عموماً گفتگو ہوتی رہتی. والدین اس پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے حقوق بیان ہو رہے ہیں، اور والدین اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے حقوق کا لحاظ رکھا جائے. جیسے والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں. اور ان حقوق کی ادائیگی والدین پر اسی طرح سے فرض ہے جیسے اولاد پر اپنے فرائض کو سر انجام دینا فرض ہے. اس حوالے سے میں درخواست کروں گا کہ آج اور ممکن ہے آئندہ کے خطبے میں اولاد کے جو بنیادی حقوق ہیں جو قرآن و سنت نے ہم پر لازم کیے ہیں ان کا تذکرہ. اللہ تعالیٰ نے اولاد کو دنیاوی زندگی کی زینت قرار دیا ہے.
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ. اسی طرح فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. سورہ کہف کی آیت نمبر 46 میں ہے مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی رونق اور زینت ہے. رونق اور زینت اور نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اولاد کو آزمائش کا ذریعہ قرار دیا ہے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں ہے وَاعْلَمُوا، لوگوں اس حقیقت کو اچھی طرح سے جان لو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش ہے. فتنہ وہ پنجابی والا نہیں ہے بلکہ عربی والا ہے. فتن کہتے ہیں اس بھٹی کو جس میں سونا خام حالت میں ڈالا جاتا ہے اور اس سے میل الگ کر کے کھرا سونا اس میں سے نکال لیا جاتا ہے. یعنی آزمائش کی ایک بھٹی ہے. اگر اس آزمائش میں اولاد کی صحیح تربیت کر کے انسان سرخرو ہوا تو یہ اولاد اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنی، اور اگر وہ اس آزمائش میں ناکام ہوا اور اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پایا تو یقیناً یہ اولاد اس کے لیے وبال ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بعض حالات میں بیوی اور اولاد کی خاطر انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پامال کرتا ہوا ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے اور اولاد کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت بگاڑ لیتا ہے. ایسی اولاد کو قرآن کریم نے انسان کا دشمن قرار دیا ہے. یہ اولاد حقیقت میں انسان کے بہت بڑے نقصان کا باعث بن رہی ہے. عموماً کرپشن کی بڑی وجہ اولاد اور بیوی کی طرف سے لائے گئے مطالبات ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالی نے سورہ تغابن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں. فاحذروہم، لہذا ان سے بچتے رہو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم ان کو معاف کر دو گے اور درگزر کرو گے اور بخش دو گے تو یقیناً اللہ تعالی تمہیں بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور اس کوتاہی کو تو نہیں بخشے گا جو تم نے ان کی تربیت میں کی، لیکن اگر تم نے ان کے غلط رویوں کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں معاف فرمائیں گے. ان آیات سے اولاد کے معاملے کی اہمیت اور حساس حیثیت واضح ہوتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، اسلام میں اولاد کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ اسلام نے اولاد کے حقوق کا آغاز اس کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے سے کیا ہے. ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے 3 حقوق
قرآن و سنت نے متعین کر دی ہے، اور دنیا کے کسی نظام قانون میں، کسی نظام میں، کسی قانون میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ پیدائش سے پہلے اولاد کے یہ حقوق متعین کر دیے گئے۔ پیدائش سے پہلے اولاد کا پہلا حق صالح ماں کا انتخاب ہے، صالح ماں کا انتخاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، کسی آدمی کی شادی، کوئی آدمی نکاح کرتا ہے کسی عورت کے ساتھ تو اس عورت کا انتخاب 4 بنیادوں پر ہوتا ہے۔ لمالہا، اس کے اس کی مالی برتری اور اس کی مالی پوزیشن کی وجہ سے، ولجمالہا، اس کے جمال اور اس کے حسن و خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے حسب نسب اور اس کے سوشل سٹیٹس کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کی دینی کیفیات اور دینی تربیت کی وجہ سے، فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین کو ترجیح دو، باقی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، دین اور اس کے اثرات باقی رہنے والے ہیں۔ جسمانی اور روحانی صفات کا اگلی نسل میں منتقل ہونا سائنسی حوالوں سے بھی ثابت ہو چکا ہے، جبکہ وحی نے بہت پہلے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے تزوجوا فی الحجر الصالح، پاک دامن خاندان میں شادی کرو۔ شادی کا انتخاب کرتے ہوئے، بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھو کہ جہاں تم شادی کر رہے ہو وہ پاک دامن خاندان، اپنے اخلاق، اپنے رویوں، اپنے کردار کے حوالے سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فالو کرنے والا ہو۔ سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے نکاح کے لیے صالح خاندان کا انتخاب کرو، اس لیے کہ نسلوں کی خفیہ تاثیر ہوتی ہے۔ ایک اعرابی نے اپنی اولاد پر اپنے احسانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا وَأَوَّلُ إِحْسَانِي إِلَيْكُمْ تَخَيُّرِي لِمَاجِدَةِ الْأَعْرَاقِ بَادٍ عَفَافُهَا، میرے بیٹو، میرا تم پر پہلا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے اچھی نسل کی عفیفہ عورت کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا فی الحجر الصالح، پاک دامن خاندان میں شادی کرو، فإن العرق دساس، کیونکہ باپ دادا کی عادتیں بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا تخیروا لنطفکم فإن النساء یلدن اشباہ اخوانہن و اخواتہن، اپنی نسل بڑھانے اور اولاد کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو، کیونکہ عورتیں اپنے بہن بھائیوں جیسی اولاد جنتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے بچے دا نک مامے ور گئے تے متھا دا کڑی دا ماسی ور گئے۔ ان ارشادات سے واضح ہو رہا ہے کہ دیندار بیوی، اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی کا انتخاب یہ بہت اہمیت رکھتا ہے تاکہ بچے میں ایسی جسمانی اور روحانی صفات منتقل ہو سکیں
جو اسے گمراہی سے بچنے کے لیے زرہ کا کام دے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، بطول باش پنہا شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، اے بیٹی فاطمہ کی سیرت اپنا، پنہا شو ازیں عصر، زمانے کی ہوسناک نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ، کہ در آغوش شبیر بگیری، اس لیے کہ تیری گود میں بھی ایک حسین پل رہا ہے۔ حسین کا غلام جو گود میں پل رہا ہے وہ تب حسین کا غلام ہوگا جب ماں فاطمہ کی سیرت اپنائے ہوئے ہوگی۔ اور اگر ماں کے ہاں ماڈل آج کی اداکارائیں ہوں گی اور وہ انہی کے مزاج کو اور انہی کی رویوں کو اپنانے والی ہوگی، تو نتیجتاً جو گود میں پلنے والے بچے کی کانوں میں لوریاں ہیں وہ گانوں کی پڑ رہی ہوں گی، تو وہ حسین کی سیرت کہاں اپنائے گا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا دیکھو اولاد کی تربیت اگر ماں صالح نہیں ہے، ماں ذرا غور کیجیے اس پر، ماں صالح نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، لیکن صالح بئی معنی کہ وہ اعتقادی حوالے سے صالح نہیں ہے، کردار کی تو یقیناً وہ پاکیزہ تھی، لیکن اعتقادی حوالے سے چونکہ صالح نہیں تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹا ایسا بڑا ہوا کہ جو دنیا اور آخرت میں ناکام ہوا، حتیٰ کہ والد کی دعا بھی اس کے کام نہ آئی، اور غیر اللہ کے بچا لینے پر یقین رکھنے والا اپنے والد کی نگاہوں کے سامنے غرق ہوا۔ مجھے پہاڑ بچا لے گا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج وہی بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا، نہیں بچ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ پریگننسی کے دوران ماں بننے والی خواتین کو قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بچیاں امید سے ہوں، جو خواتین امید سے ہوں، انہیں یہ کہا جائے کہ وہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں اور درود شریف پڑھیں، اور ان ایام میں خود کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں، تو اس کا اثر ان کی اولاد پر ہوگا۔ دوسرا حق زندگی کا حق ہے۔ اسلام نے مرحلہ جنین میں، یعنی رحم مادر میں منتقل ہونے کے بعد جو ابتدائی مراحل طے کر لینے والے بچے کے لیے زندگی کے حق کو قانونی حیثیت دی ہے اور اسقاط حمل سے منع کیا ہے، بلکہ اولاد کی پیدائش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث افتخار قرار دیا۔ فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی خواتین سے شادیاں کرو جو محبت کرنے والی ہو میاں کے ساتھ اور میاں ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، اور بچے جن کے ہاں جننے کی امید ہو۔ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ بِالسِّقْطٍ، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں باقی امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا، اور اگرچہ وہ بچہ مس کیریج کی وجہ سے ضائع ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، لیکن پھر بھی میری امت میں اس کا شمار ہو۔ تیسرا حق وراثت میں شرکت ہے۔ توجہ دیجیے، والد فوت ہو گیا اور بچہ ماں کے پیٹ میں موجود تھا، یہ بچہ اگر زندہ پیدا ہوا تو مرحوم والد کی میراث میں سے اپنا حصہ پائے گا۔ یہ وراثت کا حق اس کو پیدا ہونے سے پہلے دے دیا گیا۔ اسی طرح دادا یا نانا وفات سے پہلے
ماں کے بطن میں موجود بچے کے لیے کوئی وصیت کر گئے اور پھر یہ بچہ زندہ پیدا ہوا اور وصیت کے مطابق دادا یا نانا یا کسی اور کی طرف سے کی گئی وصیت پر عمل ہوگا اور یہ وصیت کے مطابق اس کو وہ حصہ دیا جائے گا۔ اگر اس بچے کے نام کوئی چیز وقف کر دی گئی ہو تو بعد از ولادت وقف شدہ چیز اسے ملے گی اگرچہ وقف کرنے والا فوت ہو گیا ہو۔ اسی طرح طلاق یافتہ حاملہ خاتون کا نان و نفقہ شوہر کے ذمے ہے۔ جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا شوہر کے ذمے ہے کہ نان و نفقہ ادا کرے۔ یہ دراصل اس بچے کے نسب اور اس کی جان کی حفاظت کا نظام ہے۔ گویا دنیا میں آنے سے پہلے کے دور کے اس کے حقوق متعین کر دیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر وہ پریگننٹ ہیں تو جب تک ڈلیوری نہیں ہوتی اخراجات باپ کے ذمے ہیں، شوہر کے ذمے ہیں۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور یہ تین حقوق وہ ہیں جو اس کے پیدائش سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسلام نے متعین کر دیے۔ پیدائش کے بعد جو حقوق ہیں ان پر بھی غور کیجیے۔ پہلا حق اولاد کو جینے کا حق ہے۔ اس حق سے محروم کرنے کی تین صورتیں زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دیوی اور دیوتاؤں کی خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کے لیے اولاد کو ذبح کرنا۔ سورہ انعام میں ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْضُوهُ، فرمایا بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے دیوتاؤں نے اولاد کا قتل اچھا بنا دیا ہے۔ وہ اپنے دیوی یا دیوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے ہاں بھی جاہلیت کی اس طرح کی مثالیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ جناب حضرت صاحب اور مرشد کی خوشنودی کے لیے بچے کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ یہ جاہلانہ حرکت ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے نادانی میں اپنے دیوی یا دیوتا کی خوشنودی کے لیے اولاد کو قتل کر دیا۔ قتل اولاد کی دوسری صورت والدین فکر معاش کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنے لگیں کہ اگر بڑے ہو گئے تو کھائیں گے کہاں سے، یعنی میں تو آ گیا ہوں اور مجھے تو کھانے کو میسر آئے گا ہر چیز، لیکن کوئی اور نہیں آ سکتا، وہ کھائے گا کہاں سے؟ بھائی خدا تمہیں ہدایت دے، اللہ کے صدقے جائیں۔ جن دنوں آبادی کم تھی، فی ایکڑ پیداوار بھی کم تھی اور پھل بھی کم تھے، جب آبادی بڑی ہے تو فی ایکڑ پیداوار بھی بڑھ گئی۔ ہمیں وسائل رزق بڑھانے پر توجہ دینی ہے، وسائل رزق بڑھانے پر توجہ دینی ہے، نہ یہ کہ افراد کی الحمدللہ اس وقت 65% پاکستان میں ینگ جنریشن نوجوان ہیں 15 سے 25 سال کے، اتنا بڑا افرادی قوت کا سرمایہ اور کسی کے پاس نہیں ہے، ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے۔ ہم کہتے ہیں ہم آگے ہیں اور کسی کو آنے کا حق نہیں ہے۔ لا حول ولا قوة۔ قتل اولاد کی یہ دوسری صورت فکر معاش کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فقر و فاقہ اور بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم وإیاکم، پہلے ان کا ذکر کیا پھر تمہارا ذکر کیا۔ نحن نرزقہم، ان کو بھی رزق ہم دیں گے، تمہیں بھی رزق ہم دیں گے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اور تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے اس کا۔
یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، تم اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا کہاں سے؟ یہ اس ڈر سے تم اسے مار دو۔ قتل اولاد کی تیسری صورت غیر فطری اور مصنوعی شرم کی وجہ سے بچیوں کا قتل ہے کہ بڑے ہو کر اس کی شادی کرنی ہوگی۔ یہ قتل عرب کے ہاں اس کا بڑا رواج تھا۔ اللہ فرمائے ایک شخص نے اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے کا واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو سنایا اور یہ کہا کہ اس کی چیخ و پکار کی آوازیں ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ یہاں میں آپ سے عرض کروں گا کہ جس طرح سے شادیوں میں نمائش کا مظاہرہ اور مقابلہ ہم نے اپنے معاشرے میں شروع کر رکھا ہے اور کروڑ 2 کروڑ روپیہ شادیوں پر صرف ہو رہا ہے، اگر اس کو روکا نہ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مقابلے میں پیچھے رہنے والے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ دوسرا حق پیدا ہونے کے بعد تحنیک کا حق ہے۔ تحنیک بچے کی پہلی خوراک خاندان کے کسی نیک فرد سے دلوانا یا کسی نیک آدمی اللہ والے سے بزرگ سے گڑتی دلانا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں صحابہ کرام اپنے بچوں کو لے کر آیا کرتے تھے اور آپ بطور تبرک تحنیک فرماتے۔ کیا مطلب؟ تحنیک کرتے، کھجور کا گودا اور شہد کی انگلی بچے کے تلوے میں لگا دیتے تھے اور وہ چاٹ لیتا تھا۔ یہ تحنیک سنت ہے۔ تیسرا حق اذان اور اقامت ہے۔ پیدا ہوتے ہی نہلا کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا۔ اگر اس وقت نہیں کہہ سکے، بچہ سینسیٹیو کیئر میں چلا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، بعد میں کہہ لیں، ایک ہفتہ گزر جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اذان دائیں کان میں بائیں کان میں تکبیر، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی کبریائی کی آواز پہنچے اور جس شہادت کو وہ شعوری طور پر ادا کرنے کے بعد مسلمان کہلائے گا اس کی تلقین پیدائش کے دن سے ہی اس کو کر دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من ولد لہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا یا بیٹی عطا فرمائی، فأذن فی اذنہ الیمنی وأقام فی اذنہ الیسری، اور اس نے اس کے دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر کہی، لم یضرہ ام الصبیان، اللہ تعالیٰ اس بچے کو ام الصبیان کی بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرتے۔ چوتھا حق توجہ دیجیے، چوتھا حق با مانا نام رکھنا ہے۔ نام ایسا تجویز کریں کہ جس میں بچے کے لیے دعا ہو یا بشارت ہو اور بچے کے نام سے ہی اس کے مسلمان ہونے کا اظہار ہو، بچے کے نام سے ہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمو باسماء الانبیاء، بچوں کے نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر رکھو۔ ابراہیم، اسماعیل، ایوب، یوسف، ہارون، موسیٰ، داؤد، سلیمان، خود محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے اسماء مبارکہ
میں تو حیران ہوتا ہوں جب یہ بات سنتا ہوں کہ جناب ہم نے ابراہیم بچے کا نام رکھا ہے اور لوگ کہتے ہیں اوہ ہو یہ تو بڑا بھاری ہے. تمہارے پاس وہ ترازو کہاں سے آ گیا ہے جس سے تم نام تولتے ہو؟ کون سا ذریعہ ہے تمہارے پاس جس سے تم انبیاء علیہ السلام کے مقدس ترین ناموں کو یہ کہہ کر کے یہ بھاری ہے لوگوں کو ان سے روک رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو. وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پیارے نام اللہ تعالیٰ کے ہاں عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے. وَأَصْدَقُهَا حارث و حمام، اور حقیقت پر مبنی سچے نام حارث ہے. حارث کاشتکار، وہ زمین کے ذریعے سے غلہ حاصل کر کے اللہ کی مخلوق میں بانٹے گا. حمام کر گزرنے والا. وَأَقْبَحُهَا حرب، اور بدترین نام حرب ہے. حضرت حسن پیدا ہوئے، حضرت علی نے حرب نام رکھ دیا شجاعت کے حوالے سے، حضور نے بدل کے فرمایا اس کا نام حسن ہے. حضرت حسین پیدا ہوئے، پھر انہوں نے حرب نام رکھ دیا، حضور نے بدل دیا، فرمایا اس کا نام حسین ہے. وَمُرَّ، اور کڑوا، اے کوڑے پنڈ، یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں. تلخ، یہ نام اقبح، ناپسندیدہ ترین نام ہے. نئے ناموں کے چکر میں ہم بے معنی نام رکھ رہے ہیں، معاف کیجئے. اور توجہ دیجئے، رسم الخط کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں. یہ الضحیٰ، ضاد اور حار چھوٹی یہ کے اوپر کھڑی زبر، والضحیٰ شروع میں جیسے آیت سورت کے آغاز میں ہے، اس کے معنی تو ہیں چڑھتا سورج، لیکن انگریزی کا دائرہ چونکہ بڑا محدود ہے. ضاد، زوئے، زے اور زال، ان چاروں کے لیے زیڈ ہے، اور اگر آپ اس کو زوہا لکھیں گے تو یکدم معنی بدل جائے گا، یکدم بدل جائے گا. ہم نے شرحبیل، صحابی کا نام ہے شرحبیل، اس کو شرجیل بنا دیا پڑھتے پڑھتے غلطی سے، شرجیل نام رکھتے ہیں حالانکہ شرحبیل ہے. سویبہ لونڈی کا نام تھا، خادمہ، اس کو ہم نے صوبیہ بنا دیا. یہ ادائیگی میں غلطی ہے. اور سن لو، اور یہ بات سنانے کے لیے میں نے آج گفتگو ذرا جلدی کی ہے، اور سن لو، میں درخواست کروں گا آپ سے سب کو، یہ ذہنوں میں رکھیے. ابو داؤد شریف، سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب ہے، اس کی کتاب الادب، باب فی تغییر الاسماء، حدیث نمبر 4948. سنن ابی داؤد کی حدیث 4948. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی عن ابی الدرداء، حضرت ابو الدرداء اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انکم لوگو، تم تدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم، تمہیں قیامت کے دن بلایا جائے گا تمہارے ناموں کے ساتھ اور تمہارے باپوں کے ناموں کے ساتھ. یہ جو معاشرے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اور اس کی بڑی بڑی حکمتیں بیان کرتے ہیں، او جی اللہ تعالیٰ پردے رکھنے والا ہے، اللہ پردہ فاش نہیں کرتا، او جی ماں کا نام لیں گے باپ کا نام نہیں لیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو جاہلانہ تعویلیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الولد للفراش وللعاہر الحجر. خدا نہ خواستہ اگر کسی خاتون نے کوئی خیانت بھی کی ہے تو بیٹا اسی کا ہوگا جو صاحب بستر ہے، یعنی اس کا شوہر ہے. وللعاہر الحجر، اور بدکاری کرنے والے کے لیے پتھر ہیں، بیٹا اسی کا کہلائے گا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، قیامت کے دن تمہیں بلایا جائے گا تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے، فاحسنوا اسماءکم، لہذا اپنے نام اچھے رکھو، لہذا اپنے نام اچھے رکھو۔ اور جس معاشرے میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہاں باپ سے محروم اولاد پیدا ہو رہی ہے، وہ معاشرہ ہمارے لیے کبھی بھی ماڈل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ اکبر، اس کبھی عمل سے کے قریب جانے سے بھی اللہ نے روک دیا ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم، قیامت کے دن تمہیں بلایا جائے گا تمہارے ناموں سے، واسماء آبائکم، اور تمہارے باپوں کے ناموں سے، فاحسنوا اسماءکم، اپنے نام اچھے رکھو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ بات پسند فرمائی ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے نام رکھتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کریں۔ سن لیجیے حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من سما باسمی، جس نے اپنا نام یا اپنے بچے کا نام میرے نام پر رکھا، یرجو برکتی و یمنی، اور اس نے نام اس لیے رکھا کہ نیک فالی اور برکت کی امید پر، نیک فالی اور برکت کی امید پر جس نے میرے نام پر نام رکھا، غدت علیہ البرکہ وراحت الی یوم القیامہ، تو قیامت تک صبح و شام ہر آن اور ہر گھڑی اسے خیر و برکت حاصل رہے۔ ناموں کا لحاظ کرو میرے بزرگوں اور دوستو، باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر بچوں کے نام رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ تم کہتے ہو بھاری نام ہے، لا حول ولا قوت، جتنے دینی نام ہیں یہ کہہ کر اے بڑے پاری نے، پتہ نہیں کتوں ترکڑی لے آئے نے، تارو ترازو لے آئے، خدا تمہیں ہدایت دے۔ عن ابی وہب الجشمی وکانت لہ صحبۃ، حضرت ابو وہب جو صحابی ہیں، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، اپنے بچوں کے نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر رکھو۔ آدم، حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہے، اور جتنے نام ہیں انبیاء علیہ السلام کے، میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ بعض لوگوں کے ناپسندیدہ اور غلط معنی رکھنے والے ناموں کو حضور نے بدل دیا ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسم عاصیہ، ایک لڑکی کا نام عاصیہ تھا، عاصیہ، عین الف عا صاد یہ ہے عاصیہ، آپ نے فرمایا انت جمیلہ، عاصیہ کے معنی ہوتے ہیں نافرمان، تم نافرمان نہیں ہو، تمہارا نام آئندہ کے بعد جمیلہ ہے، نافرمان سرکش اور متکبر نہیں ہو تم، نام بدل دیا۔ حضرت محمد بن عمر بن عطا کہتے ہیں ان زینب بنت ابی سلمہ سألتہ ما سمیت ابنتک، حضرت زینب بنت ابی سلمہ، ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے برہ، بڑی نیک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نام کے رکھنے سے حضور نے روکا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک باز نہ کہتے پھرو، نام بدل کے اس کا نام زینب رکھا۔ اسامہ بنت اخضری بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا یقال له اسرم، کان فی النفر الذین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قافلہ آیا، اس میں ایک شخص تھا جس کا نام اسرم تھا۔ تو حضور نے پوچھا مسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟
اس نے کہا انا اسرم، میں اسرم ہوں، کاٹ کر رکھ دینے والا، کاٹ کر رکھ دینے والا۔ تو حضور نے فرمایا بل انت زرعہ، آئندہ سے تمہارا نام اسرم کی بجائے زرعہ ہے، جود و سخاوت والا، کاشتکاری کرنے والا، زراعت سے ماخوذ ہے، خیر و برکت والا، تم کھیتی اگانے والے ہو، کاٹنے والے نہیں۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک آدمی سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حزن، میرا نام ہے حزن۔ حزن کے معنی غم، سخت اور دشوار زمین۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، آج کے بعد تمہارا نام سہل ہے، سہل، آسانی، بدل دیا۔ کئی نام بدلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس نام کے بارے میں سن لیجئے تفصیل۔ آپ نے فرمایا انت سہل، تمہارا نام سہل ہے۔ وہ کہنے لگا لا لا، یہ سہل مجھے قبول نہیں ہے۔ السہل یؤتو، جو نرم ہوتا ہے اس کو لوگ پاؤں سے رون دیتے ہیں، وہ یمتحنو، اور اس کو خوب رسوا کرتے ہیں۔ نام نہیں بدلا۔ قال سعید، سعید کہتے ہیں فظننت انہ سیصیبنا بعدہ حزونا، اس نام نہ بدلنے کی وجہ سے ہمارے خاندان میں تکلیف اور غم مسلسل باقی رہے۔ تو میں نے عرض کیا، بات چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے غلط نام بدلے، وادیوں کے نام بدلے، قبیلوں کے نام بدلے، اور کچھ نام رکھنے سے منع فرمایا، اور یہ سمجھایا کہ نام ایسا رکھو جو با معنی ہو، اور جب بلائیں تو اس کے لیے دعا نکلے۔ مثال کے طور پر میں نے اگر کسی بچے کا نام سعد رکھا ہے، الحمدللہ میں نے کوئی 60 سے زائد بچوں کے نام سعد رکھے، چونکہ سعد جب کہیں گے کسی کو، جب بھی اس کو بلاؤ گے سعد، اے خوش نصیب، یہ دعا ہے۔ کئی بچیوں کے نام فریحہ رکھے، فریحہ، اے فریحہ، اے خوش رہنے والی، یہ دعا ہے۔ ایسے نام رکھیں جو با معنی ہوں اور جن کے بلانے سے خیر و برکت اور دعا اور نیک فالی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، باقی اندر سے انشاءاللہ۔